اکثر بینکس میں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میری آواز سے، جنہیں 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. جی بالکل. جیسے ٹکٹ نمبر 98 پلیز پروسیڈ ٹو کاؤنٹر نمبر 4. مغرور جو کہتی ہے تو کہتی رہے دنیا، ہم مڑ کے کسی شخص کو دیکھا نہیں کرتے. لگ رہا ہے. ہاں میں سنگل ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرا ہم سفر ایسا ہو جس کی آواز انتہائی مردانہ ہو، نہ کہ لڑکیوں والی. تھوڑا سا رعب، دبدبا اور غصہ اس کی آواز سے جھلکنا چاہیے. رات 11:15 کا ٹائم ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے احساس راشن رعایت پروگرام کے ذریعے آٹے، دال، گھی اور پکانے کے تیل کی خریداری پر مستحق خاندانوں کو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز لگوانا لازمی ہے، لہٰذا آج ہی اپنے قریبی سینٹر سے دوسری ڈوز لگوائیں. آپ 2-4 بار دعا چکے ہیں، وہاں سے ہوں بار بار مستان کرتے ہو. رات کا ٹائم ہے، تیسری بار تھوڑا فون آنڈے ہے. مینوں آخیا تو ہے میں 2-3 بار لوا چکا ہوں، تھی بار بار فون تے فون کری جا رہے ہو. مہربانی کرو تو کسی اور نہیں کرو. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز لگوانا لازمی ہے، لہٰذا اب بھی اپنے قریبی سینٹر سے دوسری ڈوز لگوائیں. لوا چکے ہیں، کنی ہری پہ لوا چکے ہیں. میری جو امی ہیں ان کے بال ماشاءاللہ کافی لمبے ہوتے تھے اور مجھے لمبے بالوں کا بہت شوق تھا. تو میری عادت تھی بچپن سے کہ میں اپنی امی کے بالوں کو چومتی تھی. مجھے بہت پسند تھے لمبے بال، اور میرے اگر بالوں کو کوئی ہاتھ لگا لے تو میں بال کٹواتی نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو وہ میرا شوق ختم ہو گیا اور اب میں نے اتنے بال رکھے ہوئے. کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے بس اتنا کمال دے. مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، تو مجھے بس رزق حلال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، آج آپ کو جس لڑکی سے ملوانے جا رہا ہوں، ان کو شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن آپ ان کی آواز کو ضرور جانتے ہیں. ان کی آواز ایسی ہے جنہیں آپ روزانہ سنتے ہیں. ان کی آواز ایسی آواز ہے جسے آپ روزانہ سنتے ہیں. کبھی اپنے بیڈ پر سنتے ہیں، کبھی اپنے آفس میں سنتے ہیں، اور کبھی گلی کوچوں میں سنتے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کی آواز بھی آپ کو سناتے ہیں، اور انہوں نے یہ آواز کس طرح سیکھی، کس طرح ان کی آواز آج پورے پاکستان میں سنی جاتی ہے اور دوسرے ممالک میں بھی سنی جاتی ہے. انہی سے بات کرتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ کا وعلیکم السلام ہی ایسا کہ آپ نے شاہ کر دیا. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے. الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے تو آپ اپنی وہ وائس سنائیں جو بہت فیمس ہے، جو ہر بندہ سنتا ہے. کبھی کوئی عاشق سنتا ہے، کبھی کوئی اپنی بیوی سے تنگ بندہ سنتا ہے، اور وہ ہر انسان سنتا ہے جو موبائل یوز کرتا ہے. وہ آواز سنیں. بالکل، موبائل فون پہ بھی اور بینکس میں بھی. اکثر بینکس میں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میری آواز سے، جنہیں 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. جی بالکل. جیسے ٹکٹ نمبر 98 پلیز پروسیڈ ٹو کاؤنٹر نمبر 4. اچھا، آپ اس کے علاوہ جو آپ کے موبائل فونز پہ آواز سنی جاتی ہے، اس میں ایک آواز سنائی، پھر اس کے بعد ہم آپ کی لائف کے متعلق کویشچن کریں. میں یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو وائس اوور آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ کافی سارے وائس اوور آرٹسٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو سیمپلز ہیں وہ کسی ایک کی آواز میں ریکارڈ نہیں ہوتے. سو آئی ایم ناٹ دا اونلی ون. لیکن آپ کہتے ہیں تو چلے میں سنا دیتی ہوں آپ کو. جیسے کہ آپ نے کال کیا، بہت ضروری کال ہے اور سامنے سے نمبر بزی ہے، تو آواز آئے گی: آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت دوسری کال پر مصروف ہے، برائے مہربانی انتظار کیجیے. دا نمبر یو ہیو ڈائلڈ از آن another call, پلیز ہولڈ. اچھا، یہ جو آپ نے کہا آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال مصروف ہے، یہ جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں، جن کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں، وہ جب اپنی گرل فرینڈ کو کال کرتے ہیں، اور جب 1 دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نمبر بزی جا رہا ہے، وہ یقیناً اپنی گرل فرینڈ کو تو گالیاں دیتے ہیں، لیکن آپ کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ کہتے ہوں گے: تو بول بے، تو بول. میں کہتی ہوں بہت اچھا ہوتا ہے، حلال رشتے میں برکت ہوتی ہے، حرام میں نہیں. واہ واہ، پوائنٹ. یہ پوائنٹ حلال رشتے میں، اسی لیے کوئی گرل فرینڈ نہ بنائے، نہ کال کرے، نہ آپ کا دل ٹوٹے، اور نہ ہی آپ یہ مصروف والی آواز سنیں. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی وائس ہے،
یہ شروع سے ہی اس طرح ہے یا آپ نے سیکھی یا کیسے یہ اس طرح ہوا؟ الحمدللہ مجھے اپنی آواز کا شروع میں اندازہ نہیں تھا، لیکن شروع میں میرا پچ بہت ہائی تھا. امی بچپن میں ڈانٹتی تھی کہ تم بہت زیادہ زور سے بولتی ہو، لیکن اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میری آواز جو ہے وہ آپ کی آواز سے ذرا نہیں لگتا کہ آپ زور سے بولتی ہیں. نہیں. اب میں آپ کی جو مطلب آپ نے جو سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام، وہی اتنا پیارا تھا کہ لگتا ہی نہیں کہ آپ زور سے بولتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. بچپن میں تو بچے ہوتے ہیں نا، بڑا ہو کے جو ہے وہ انسان چینج ہو جاتا ہے. تو پریکٹس میں نے کی ہے، ریڈنگ کی ہے. گرم پانی تو میں نے اب پینا شروع کیا، ورنہ میں تو بہت شوقین تھی آئس کریمس کی، گول گپوں کی، اور یہ چاٹ چھولے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں مجھے بہت پسند تھیں. لیکن اب میں نے احتیاط کرنا شروع کیا. آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کی آواز شروع سے ایسی تھی یا اب جا کے؟ تو شروع سے اچھی تھی، بات کرنے کا لہجہ اچھا تھا، کیونکہ الحمدللہ اردو بولتی ہوں. سب گھر میں کراچی والے ہوں تو ان کی اردو ویسے ہی ماشاء اللہ بہت ہے. کراچی میں مختلف قسم کی اردو بولی جاتی ہے، تھوڑی سلنگ بھی ہوتی ہے. سلنگ مینز جس میں ابے اور ارے والا بھی فیکٹر ہوتا ہے، لیکن میں بہت مہذب اردو بولتی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میرا لہجہ، میری اردو اور جو میرا بات کرنے کا طریقہ ہے وہ کافی لوگوں سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی آواز میں ایسا جادو ہے، ایسا کمال ہے کہ یہ آواز پورا پاکستان سنے گا؟ یونیورسٹی لیول میں. کیسے؟ اس طرح کے اسکول کالج میں تو الحمدللہ یہ تھا کہ کمپٹیشنس ہوتے تھے، جیتتی تھی. لیکن جب کالج یونیورسٹی لیول آیا تو مجھے میرے فرینڈس نے کہا کہ رمشا تمہاری آواز میں جادو ہے، تم کیوں نہیں اس کو یوٹیلائز کرتی؟ تو میں نے کہا نہیں، تم لوگ ایسی مذاق کرتے ہو. تو کہنے لگے نہیں، اس کو یوٹیلائز کرو، تم فنکشنز ہوسٹ کرتے ہو، تمہاری طرح کوئی ڈبیٹر نہیں ہے، تمہاری طرح کوئی شعر نہیں پڑھ سکتا، تم کیوں نہیں اپنے آپ کو یوٹیلائز کرتی؟ تب مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں، کرنا چاہیے، کر کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی شعر بھی سنائیں. اوکے. مغرور جو کہتی ہے تو کہتی رہے دنیا، ہم مڑ کے کسی شخص کو دیکھا نہیں کرتے. واہ جی واہ، عاشق مزاج لوگ لگ رہے ہیں آپ. ہاں شاید. بٹ یہ والا ایلیمنٹ کسی نے دیکھا نہیں ہے. اچھا، یہ والا کسی نے نہیں دیکھا. اگر کسی نے دیکھا تو وہ یہی دیکھا ہے کہ آپ کی جو وائس ہے وہی سنی ہوئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ جب آپ کی یونیورسٹی فیلو نے، ماشاءاللہ آپ کی یونی فیلو بھی بہت اچھے ہیں جنہوں نے آپ کو گائیڈ کیا، تو جب انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کچھ کر سکتی ہو، آپ وائس آرٹسٹ وائس اوور کر سکتی ہو، تو پھر آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا اور یہاں تک کیسے پہنچا؟ میری یونیورسٹی کا اینول فنکشن تھا، 2017 کی بات ہے. تو اس دوران وہ کوریج جو ہے وہ میڈیا گروپس بھی موجود تھے وہاں پہ، اور میں ہوسٹنگ کر رہی تھی. تو اس دوران جو ہے اسی وقت جو ہے نا مجھے کانٹیکٹ کیا گیا آفٹر مائی شو. جب وہ پروگرام ختم ہوا تو اس دوران مجھ سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ آپ جو ہے آپ کی آواز بہت اچھی ہے، تو ہم میڈیا گروپ ہیں جو وائس اوورس کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ اپنے 2-3 سیمپلز ہمارے پاس جمع کروائیں، اور انشاءاللہ اگر کچھ لوگوں کو پسند آئے کمپنیز کو تو ہم آپ کو انفارم کریں گے فار وائس اوورس. اس وقت مجھے وائس اوورس کیا ہوتے ہیں کچھ نہیں معلوم تھا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ میں نے اپنے سیمپلز ریکارڈ کروائے اور مجھے کال آ گئی کہ آپ کا ایک سیمپل سلیکٹ ہو گیا ہے اور وہ ایک مشہور ایئر لائن کے لیے سلیکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا تھا ذرا سنائیں. اوکے. ایئر لائن کا نام نہیں لوں گی، لیکن میں ویسے بتا سکتی ہوں. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. جب آپ بیٹھتے ہیں ہدایات ہوتی ہیں کہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیے، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، یہ والا بٹن دبائیں گے تو ماسک گر جائے گا. ہوا میں اگر جہاز میں پریشر کم ہوتا ہے ہوا کا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، جو پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں، تو وہ بیسکلی ایروسٹس کی آوازیں نہیں ہوتی، وہ وائس اوورز ہوتے ہیں جو پہلے سے ریکارڈڈ ہوتے ہیں. تو ان میں ایک مشہور ایئر لائن میں میرا وائس اوور چل رہا ہے، جیسے کہ تمام مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے اور اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے. کچھ ہی دیر میں PK بوئنگ 777 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے ہیتھرو انٹرنیشنل ایئرپورٹ لندن کے لیے روانہ ہوگا. شکریہ. It is kindly requested to all the passengers to please fasten your seat belts. The flight is going to take off from Jinnah International Airport, Karachi to Heathrow International Airport, London. Thank you. آپ کراچی سے اسلام آباد آئیں، جب آپ نے جہاز میں بیٹھے ہوئے اپنی آواز سنی تو کیا جذبات تھے، اور آپ کی فیملی کے کیا جذبات؟ ویسے میں نے یہ آوازیں اپنی بہت دفعہ سنی ہوئی ہیں، تو اس لیے میں تو نارمل تھی، اور میری فیملی والے بھی نارمل رہتے ہیں. البتہ مجھے ہنسی جب فرسٹ ٹائم
فرسٹ ٹائم آئی واز ہیپی. آف کورس میری آواز تھی, لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی کہ میں سب کو بتاؤں کہ یہ میری آواز ہے, یہ میری آواز. ساتھ جو پیسنجرس بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے بتایا یہ میری آواز ایسا کچھ نہیں, میری نیچر ایکچولی میں کافی ریزرو نیچر کی ہوں, اور میں وائس اوورس کے علاوہ تھوڑا کم بات کرتی ہوں, تو اس لیے لوگ اتنا پہچان نہیں پاتے مجھے. اچھا یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ سے آپ دیکھنے سے لگ رہے ہیں آپ سنگل بھی. کیوں؟ مجھے دیکھنے سے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے ہاں میں سنگل ہوں. تو آپ کی جس سے شادی ہونی ہے یقیناً ہوگی انشاءاللہ, اور آپ کا جو ہم سفر ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ تو اسے شاید ابھی نہ جانتے ہوں, لیکن وہ آپ کی آواز اس نے بچپن سے سنی ہوگی, اور جب اسے پتہ چلے گا یہ لڑکی ہے پھر وہ کیا بولے گا, آپ اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ بچپن سے نہیں, 2017 سے. چلے مطلب اس نے کافی دفعہ سنی, یقیناً پراؤڈ فیل کرے گا تم کہ اتنی خوبصورت آواز والی جو ہے وہ میری زوجہ ہے. اچھا وہ پہلے ایک دفعہ شوق ہوگا, وہ بولے گا اوے تم. اب دیکھیں, اب اتنی خوبصورت آواز ہے تو پھر جو ہے ہم سفر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے نا. کیسا ہونا چاہیے؟ اب آپ نے اپنی وائس میں بتانا ہے, جیسے آپ کی موبائل پہ وائس چلتی ہے نا, اس وائس میں بتانا ہے آپ کا ہم سفر کس طرح کا ہونا چاہیے, کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, کیا کرتا ہو, کتنا پیسہ ہونا چاہیے, بتائیں سب کچھ بتائیں. ویل آئی ایم ناٹ اے گولڈ ڈگر, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح میری آواز ہے. نہ آپ نے وائس میں بتانا ہے, اپنی وائس میں بتانا ہے. اچھا اب اس کے لیے سوچنا پڑے گا مجھے. میں چاہتی ہوں کہ میرا ہم سفر ایسا ہو جس کی آواز انتہائی مردانہ ہو, نہ کہ لڑکیوں والی. تھوڑا سا رعب, دبدبہ اور غصہ اس کی آواز سے جھلکنا چاہیے. اس کے علاوہ بس اتنی سی کوالٹیز ہوں. آپ ہم سفر کے لیے تو ایک لڑکی نے بڑی کوالٹیز سوچی ہوتی ہیں, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو. اور آپ میں اپنے رب کے ہر فیصلے سے راضی ہوں. وہ جو بھی سوچے گا میرے لیے اور جو بھی میرے نصیب میں لکھے گا میں اس کے راضی ہوں, کیونکہ آج اگر میں یہاں موجود ہوں تو یہ بھی میرا نصیب تھا جو میں نے سوچا نہیں تھا. تو جب آپ کے والدین اور جب آپ کا جو فیصلہ ہے اللہ کے سپرد ہو تو آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ماشاء اللہ کراچی والے تو سنا بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن آج پتہ چل گیا باقی کراچی والے بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بتائیں کہ آپ کی جو وائس ہے, مین تو آپ کی وائس ہی ہے, جسے اس لیے میں بار بار وائس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ بہت وائرل ہے, بہت فیمس ہے. اس میں کچھ آپ نے وہ وائس بتانی ہے, کون سی وائس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, یا جو وائرل ہیں یا جو فیمس ہیں؟ مختلف جگہوں پہ مجھے سنتے ہیں, جیسے بینکس ہو گئے, مختلف جگہوں پہ جہاں ٹوکن نمبرز ہوتے ہیں, مختلف ایئر لائنس میں, مختلف ٹیلی کام کمپنیز میں. اور یہاں صرف میری آوازیں نہیں ہیں, میرے علاوہ مختلف وائس اوور آرٹسٹ ہیں جو اپنا جو ہے یہ کام سر انجام دے چکے ہیں میرے علاوہ بھی, لیکن میری آواز بھی ان میں سے ایک میں چل رہی ہے. اس کے علاوہ مختلف کمرشلز ہیں, اور پس پردہ ڈرامہ ڈبنگ میں نے فی الحال نہیں کی, لیکن اب میرا ارادہ ہے کہ میں کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے, آپ سنائیں کون سی وائس ہیں جو اگر آپ کی ہیں یا کسی کی ہیں. اگر کوئی وائس ہاں نہیں اگر کوئی وائس ہوتی ہے, وہ مختلف وائس آرٹسٹ ہے وہ وائس لیتے ہیں, لیکن آپ وہ کر سکتی ہوں گی, آپ نے بھی وہ یقیناً اپنی دی ہوگی, تو جو آپ نے دی ہوئی ہے وہ سنیں. اچھا جو میں نے دی ہیں یا کسی کی بھی ہو سکتی ہیں وہ. چلے میں جرنل سنا دیتی ہوں آپ کو. جیسے اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے, برائے مہربانی اکاؤنٹ ریچارج کریں. یہ تو بڑی کریٹیکل سچویشن ہے کہ ہم جاتے ہیں لوڈ کرواتے ہیں, اور جب آتے ہیں 2 کال کرتے ہیں لوڈ ختم ہو جاتا ہے, تو آگے سے جب یہ آواز سننی پڑتی ہے تو یہ جو میٹر ہے نا یہ گھوم جاتا ہے. اسی طرح اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ تھا, جس میں چھاتی کا کینسر جو ہے اس کی آگاہی مہم چل رہی تھی. تو اس طرح کی جو مہم ہوتی ہے اس میں بھی میں نے اپنی آواز دی ہوئی ہے, جیسے کہ چھاتی کا کینسر عموماً خواتین میں پایا جاتا ہے, جس کی بروقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے, تو خواتین اپنا معائنہ خود کریں. اس کے علاوہ سوچیں آپ بہت دی ہوں گی, آپ کا کمال ہے, آپ نے بہت سی وائس دی ہوں گی, تو سوچیں جلدی. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز لگوانا لازمی ہے, اسی لیے اپنے قریبی سینٹر سے دوسری ڈوز لگوائیں. ماسک پہنیے, ہاتھوں کو صاف پانی سے دھوئیے, اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھیے. اچھا یہ بتائیں, نام تو کمال ہی ہے, آپ کی آواز بھی بہت فیمس ہے, شادی بھی آپ نے کرنی ہے, اس کے علاوہ کیا لائف گولز ہیں؟ لائف گولز, میرا پہلا لائف گول تو یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ چانس ملے پاکستان پریڈ ہوسٹ کرنے کا, چاہے انگلش میں چاہے اردو میں. اور دوسرا میرا یہ ہے خواب کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کی پلیٹ فارم سے خبریں پڑھنا چاہتی ہوں.
पाकिस्तान टेलीविजन पे आके आप पाकिस्तान टेलीविजन ही क्यों, वहाँ वाचिंग तो बहुत कम है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। नहीं, वो सरकारी है ना, लेकिन अगर सरकारी के अलावा कोई निजी अच्छा चैनल अप्रोच करेगा तो मैं ज़रूर सोचूंगी इस बारे में। ठीक है, और उसके अलावा कि आप जो परेड है वहाँ होस्ट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने पहले कभी ऐसा ही कोशिश की है कि आप जाके वहाँ होस्ट करें, या कि कोई बड़ा इवेंट या प्राइम मिनिस्टर के किसी इवेंट? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर है। आपकी ख्वाहिश ज़रूर है जी। तो हम DGISP आर्ट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब को कहते हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि आप इन्हें ज़रूर मौका दें। यकीनन जो लोग देख रहे होंगे और जो लोग सुनेंगे वो बहुत खुश होंगे। अच्छा, इसके अलावा आप बताएं कि आप अगर कोई वॉइस हो आप सुने तो आप उसे कॉपी कर सकती हैं, कितना आसान होता है आपके लिए? एक या दो दफ़ा मैं सुन लूँ, कोशिश करती हूँ पहले खुद हल्के हल्के उसको रिवाइज़ करूँ, फिर मैं कॉपी कर लेती हूँ। एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है मेरे साथ। कैसा वाक़या हुआ? हमें भी कुछ वाक़या सुनाएं, आप अपने वाक़या अपने दिल में रखे हुए हैं। ये काफ़ी पुरानी बात है, 2013 की बात है, और मैं ट्रैवल कर रही थी कराची से। आई वॉज़ ट्रैवलिंग टू बहरीन। तो बहरीन में हमारा स्टे था और उसके बाद हमें जाना था मक्का। तो 3 से 4 घंटे हम वहीं फ्री बैठे हुए थे और मुख्तलिफ अनाउंसमेंट चल रही थी एयरपोर्ट पे। तो एक हिंदी में अनाउंसमेंट हो रही थी, तो वो मेरे लिए थोड़ी नई लैंग्वेज थी। तो क्योंकि पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हिंदी का इतना रिवाज नहीं है, ना हमारे एयरपोर्ट्स पे चलती हैं, तो वो मुझे एक नए लफ्ज़ लग रहे थे। तो मुझ में शरारत सूझी कि क्यों ना मैं इसको कॉपी करूं। और उस वक्त मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम्स दे के फ्री हुई थी और मेरा रिज़ल्ट आ गया था। ये तब की बात है, 2013 की। तो मैंने उस आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश की। पहले मैंने 2-3 दफ़ा रिवाइज़ किया, उसके बाद मैंने कॉपी किया। तो वो इस तरह से था कि वो इस तरह से पहले वो कह रहे नमस्ते या शनिवार मंगलवार, पता नहीं क्या कैसे किस तरह से था। इंडियन एयरवेज़ इंडियन विमान उड़ान के लिए तैयार है। इंडियन विमान उड़ान के लिए तैयार है। तमाम यात्रियों से निवेदन किया जाता है कि गेट नंबर 1 पर आ जाएं। ये जमान क्या, जहाज? जमान नहीं, विमान। विमान अच्छा, ये क्या जहाज? जी, जहाज़ को हिंदी ज़बान में विमान कहते हैं। यात्रियों से क्या कहा जाता है? यात्रियों से निवेदन है, मतलब यात्रियों से रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, अच्छी कॉपी की है आपने। इंडिया वाले ज़रूर सुनेंगे आपको कि पाकिस्तान में भी हमें कॉपी करने वाले लोग बैठे हुए हैं, और शायद उससे बेहतर। हाँ, अच्छा, इसके अलावा अब हम जब एयरलाइंस पे जाते हैं, मुख्तलिफ एयरलाइंस पे, वहाँ तो बहुत बड़ी क्यूट सी प्यारी सी आवाज़ एक हमें सुनाई देती है। लेकिन जब हम रेलवे का सफ़र करते हैं और जब स्टेशन पे खड़े होते हैं तो एक फटी सी आवाज़ हम सुनते हैं। आपने भी वो सुनी होगी, क्योंकि कराची से इस्लामाबाद कभी ट्रेन का भी सफ़र किया होगा आपने। तो ये बताएं कि क्या अगर आपको मौका दिया जाए, आप कराची से इस्लामाबाद आ रही हैं, तो आपको बताया जाए कि आप अनाउंस करें, कैसे अनाउंस करेंगे? कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि अपने सामान समेत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तशरीफ़ ले आएं। शुक्रिया। अच्छा, वॉइस ओवर तो माशाल्लाह कमाल है, सलाम है आपको। ठीक है, इसके अलावा गज़ल, नात, इसके अलावा क्या शौक़ रखती हैं आप? हाँ जी, गज़ल पोइट्री का शौक़ है मुझे, और कभी कभी लिखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ। लिखती भी हैं खुद? हाँ जी। लड़की शायरा भी है। नहीं, कुछ लाइफ ज़िंदगी से मुतालिक जो कुछ कोट्स होते हैं, कॉल होते हैं, वो मैं लिखती हूँ, और जो मैं ज़िंदगी में फ़ेस करती हूँ उनको मैं कलम बंद करने की कोशिश करती हूँ। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, कुछ हमें भी सुनाएं, शायद हम भी आपसे कुछ सीख जाएं। कोई उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हविस न हो, तू मुझे बस रिज़्क़ हलाल दे, तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ व शब है यही दुआ, तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। हाँ,
سو اب ہم ایک چھوٹا سا پرینک کریں گے. وہ کیا کریں گے, ہم رینڈم کوئی کال ملائیں گے. تو رات کا تقریباً 10 کا ٹائم ہو چکا ہے. سو اس ٹائم کسی کو ڈسٹرب کریں گے اور دیکھیں گے اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. انہی کی آواز سنائیں گے. رات 11:15 کا ٹائم ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے احساس راشن رعایت پروگرام کے ذریعے آٹے، دال، گھی اور پکانے کے تیل کی خریداری پر مستحق خاندانوں کو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز لگوانا لازمی ہے, لہٰذا آج ہی اپنے قریبی سینٹر سے دوسری ڈوز لگوائیں. آپ 2-4 بار دعا چکے ہیں, کیوں بار بار منتان کرتے ہو. رات کا ٹائم ہے, تیسری باری تھوڑا فون آنڈے ہے. مینوں آخیا تو ہے میں 2-3 باری لوا چکے ہوں, تھی بار بار فون کری جا رہے ہو. مہربانی کرو تو کسی اور نہیں کرو. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دوسری ڈوز لگوانا لازمی ہے, لہٰذا اب بھی اپنے قریبی سینٹر سے دوسری ڈوز لگوائیں. لوا چکے ہیں, تھوڑی کنی باری پہ لوا چکے ہیں. اجے بندے کو کال کی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بی بی میں لگوا چکا ہوں, کیوں میں رات ٹائم تنگ کرن ڈے ہو, میں نے سو دو. پنجابی ہمیں مل گیا بھائی. سو پنجابی نے کہا کہ رات کا ٹائم ہے, بی بی میں نے سون دو. اچھا یہ تو ہم نے پرینک کر دیا. کبھی آپ نے بھی پرینک کرنے کا سوچا کسی کے ساتھ؟ کبھی کیا ہو؟ میں نے بہت دفعہ پرینک کیا ہے. کیسے پرینک کیا اور کیا ریئیکشن ملا؟ ایک پرینک بتا دیتی ہوں آپ کو. آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, مجھے نا ایک فون میرے نمبر پہ رانگ کال آئی, اور اس طرح کی رانگ کالز اکثر و بیشتر کبھی کبھار آ جاتی ہیں. اب وہ صاحب جو تھے وہ میں نے فون اٹھا لیا اور میں نے کہا السلام علیکم. اچھا میں سمجھی کہ کوئی جاننے والے ہوں گے, بٹ وہ کوئی ان نون تھے. اینی وے اب ہوا یہ کہ وہ کال آ گئی اور وہ فون بند ہو گیا. پھر اس کے بعد گڈ مارننگ, گڈ نائٹ, آپ کی آواز بہت اچھی ہے, کالز پہ کالز, کالز پہ کالز. ایک دن مجھے بڑا غصہ آ گیا ان پہ, صحیح ترسا ہوا بندہ, بہت غصہ آ گیا مجھے ان پہ. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کا نمبر نوٹ کیا اور معلومات تھوڑی سی کروائی کہ ذرا معلوم کروں کہ یہ نمبر کے کیا ڈیٹیلز ہیں. تو ایک اپلیکیشن ہے, نام نہیں لوں گی اس اپلیکیشن کا, لیکن اگر وہاں آپ اپنا نمبر ڈالیں تو جو بھی نمبر آپ ڈالتے ہیں اس میں تو آپ کو لوکیشن یا جو جہاں وہ بندہ ہے اس کا نام ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. تو مجھے اس کا نام پتہ چل گیا اور اس کا نام تھا شفیق ٹیلر صدر. میں نے فون کیا اپنے پی ٹی سی ایل سے اور میں نے کہا السلام علیکم, میں رینجرز ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہی ہوں. آپ کے نمبر کے خلاف ایک کمپلین ریسیو ہوئی ہے, ہراسمنٹ کیس. کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس رینجرز ہیڈ کوارٹر کی گاڑی آئے گی آپ سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے. اپنا موبائل فون آف نہ کیجیے گا, شکریہ. اس کے بعد سے لے کے آج تک اس بندے کا موبائل آن نہیں ہوا. یار اس کے بعد آج تک اس کا کیا کہتے ہیں, اس کی نسلیں بھی وہ نمبر نہیں آن کریں گی. توبہ ان کی توبہ کہ وہ نمبر آن کرے کہ ڈینجر. تھوڑی آواز کو سخت کرنا پڑتا ہے, تو وہ میں نے وہ سخت کر کے جو ہے اس سے بات کی تھی, اور اس کے بعد وہ مجھے کبھی تنگ نہیں کیا اس نے. اچھا اس کے علاوہ کوئی پرینک؟ اس کے علاوہ کبھی کزنس کے ساتھ, کبھی ان نون نمبر, پھر جب سے فون نہیں اٹھانے کا دل کرتا ہو تو آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے, برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے, شکریہ. The number you have dialed is powered off. Please try again later. ان کا بیلنس جاتا, آپ کا کچھ نہیں جاتا. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت کسی کے استعمال میں نہیں, برائے مہربانی کال نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, کبھی گھر والے بھی آپ کی آواز سنتے ہوں گے, پہلے مطلب یہ سنتے ہوں گے کہ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال مصروف ہے, اس کے بعد جب کال اٹینڈ کرتے ہوں گے پھر آپ کی آواز سنتے ہوں گے, کیا ان کے کیا ریئیکشن ہوتے ہیں؟ گھر کی مرغی دال برابر. یہ بات ٹھیک ہے, گھر کی مرغی دال. یہ چیز پاکستان کے لیے نہیں ہے لیکن میری فیملی کے لیے بالکل نہیں ہے, اس لیے گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی اپنی لائف کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کو بہت یاد ہو یا بہت انمول, جو آپ کو کبھی نہ بھولنے والا ہو. مجھے میری جو امی ہیں ان کے بال ماشاءاللہ کافی لمبے ہوتے تھے اور مجھے لمبے بالوں کا بہت شوق تھا. تو میری عادت تھی بچپن سے کہ میں اپنی امی کے بالوں کو چومتی تھی. مجھے بہت پسند تھے لمبے بال, اور میرے اگر بالوں کو کوئی ہاتھ لگا لے تو میں بال کٹواتی نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو وہ میرا شوق ختم ہو گیا اور میں نے اتنے بال رکھے ہوئے چھوٹے. مجھے چھوٹے بال پسند ہیں اور وہ میری شخصیت پہ سوٹ بھی کرتے ہیں. اچھا چھوٹے بال خود رکھے ہوئے ہیں یا ویسے بال ہی چھوٹے ہیں؟ نہیں خود رکھے ہیں جی.
वैसे अच्छी लग रही है. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया.